ناظرین، امریکی ایوانوں میں ایک زلزلہ ہے طاری وہاں، اور وہ زلزلہ ایک ایپ نے برپا کیا ہے، ڈیپ سیک ایپ۔ لیکن اس سے بھی بڑا ایک زلزلہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بھی چین نے برپا کر دیا ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ اس کا میں بتاؤں گا آپ کو، وہ اتنا بڑا ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت حیران و ششدر ہیں اور حیرانی اور پریشانی کے عالم میں جنہوں نے انگلیاں اپنے منہ میں لی ہوئی ہیں، وہ اس کو کاٹ لیں گے جب ان کو احساس ہوگا کہ یہ کتنی بڑی برتری ہے اور چین نے اپنی برتری کا اعلان کر دیا ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیپ سیک نے کیا کیا ہے۔ ڈیپ سیک ایک ایپ، ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایپ، جس نے امریکہ کی سٹاک ایکسچینج کو زمین بوس کر دیا۔ 1500 ارب کی جو گراوٹ آئی کل، دھڑام سے نیچے گر گئیں یہ تمام مارکیٹس۔ 500 ارب تو ڈوب ہی گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا نقصان انویڈا کو ہوا، تائیوان کی کمپنی کو، اور اس کے بعد پھر باقی سب۔ یہ آج سے 5 دن پہلے کی بات ہے یا 6 دن پہلے کی بات ہے کہ اوپن اے آئی کمپنی نے اعلان کیا تھا، جو امریکہ میں ہے، کہ جناب 600 ارب ڈالر کی ہم سرمایہ کاری کر رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ۔ تو اس پہ گردن تان کے ٹرمپ نے کہا تھا کہ آئی ٹی کا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مستقبل امریکہ میں ہے۔ تو ٹھیک 5 دن بعد جب ڈیپ سیک نے سٹرائک کیا، اٹیک کیا، وہ ڈرون اٹیک ہوا، تو اسی ٹرمپ کی گردن میں خم آیا اور اس نے کہا کہ اب ہمیں جاگ جانا چاہیے، اب ہمیں جاگنا چاہیے کہ چائنا کہاں تک پہنچ گیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کئی ہیلے بہانے کہ جی یہ چوری کیا گیا، یہ کیا گیا۔ اور آج اس وقت کی تازہ خبر یہ ہے، اس زلزلے کے آفٹر شاکس یہ ہیں کہ امریکی نیوی پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ ڈیپ سیک کو ڈاؤن لوڈ نہ کریں، اتنا خوف ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈیپ سیک ہے کیا۔ یہ ڈریگن نے، چین کے ڈریگن نے انکل سام کو دھوبی پٹکا دیا ہے۔ دھوبی پٹکا کیسے دیتے ہیں بھلا؟ جیسے پہلوان اٹھا کے نیچے پھینکتا، اس طرح پھینکا اس کو۔ آپ یوں سمجھیں کہ $1,00,000 کی مرسڈیز آپ لینے گئے ہیں اور آگے آپ کو ایک بندہ کہے کہ جی 1,000 میں لے لیجئے وہی مرسڈیز، اسی کا الٹرنیٹ۔ اتنا بڑا ان کو دھچکا ملا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس کے لیے سپر کمپیوٹرز چاہیے، ہزاروں بڑے بڑے دماغ چاہیے، اور ایک فٹ بال گراؤنڈ جتنا بڑا ایریا چاہیے، اور جس میں یہ سارے جو اس کے وہ ڈیٹا سینٹرز ہیں وہ لگے ہوں۔ تو پھر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے، اس کی جو ایپس ہیں اور یہ کام کرتی ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی بنائی، انقلاب آ گیا۔ لوگ حیران و پریشان ہوئے اور لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا، اور اسی کو شاید سمجھ لیا گیا کہ یہ انتہا ہے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ کو پتہ چیٹ جی پی ٹی کتنے میں بنی تھی؟ $40 ارب میں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ڈیپ سیک R1 کتنے میں بنی ہے؟ $60 لاکھ میں۔ 1/10، 1/1000، 1/1000، یعنی کہ 1000 کا ایک حصہ اس پہ لگا ہے، اور اس نے بنا کے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اور ابھی تو یہ ڈیپ سیک کا کارنامہ ہے، اور ڈیپ سیک کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنی ایفیشنٹ ہے۔ وہ چیٹ جی پی ٹی سے کہیں آگے ہے۔ 17 لاکھ لوگ اب تک اس کو ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں۔ امریکہ اس میں دیواریں کھڑی کرے یا اس کے رستے میں کوئی خندقیں کھودے، یہ تو اب ہو کے رہنا ہے، اور یہ ہو رہا ہے۔
لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی. یہ تو بڑا دھچکا تھا, یہ تو ایک بڑا کریش تھا اور دیوالیہ کر دیا کچھ جگہوں پہ کچھ کمپنیوں کو. ہاں ایک بات بھول گیا, ڈیپ سیک جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی کے مقابلے میں چپس بھی بہت کم استعمال کرتی ہے. انویڈا کمپنی تائیوان کی ہے, بیسیکلی یہ چپس تیار کرتی ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں استعمال ہوتی ہے. تو وہ اس کی سب سے بڑا اس کا سرمایہ تھا. لیکن انہوں نے یہ کر کے دکھا دیا کہ نہیں کوئی بہت بڑے کمپیوٹر سپر کمپیوٹرز کی ضرورت نہیں, ہزاروں دماغوں کی ضرورت نہیں, اتنے بڑے ڈیٹا سینٹرز کی ضرورت, اور نہ ہی اتنی زیادہ چپس کی ضرورت ہے. اور $60 لاکھ میں اس نے یہ اتنی زبردست اور جو بہت ایفیشنٹ ہے اور جو چیٹ جی پی ٹی سے بہت آگے. اور اس کا سب سے بڑا نقصان میں نے بتایا کہ انویڈا کو ہوا اور باقی کمپنیوں کو ہوا, میٹا کو ہوا. تو یہ تو میں ابھی بتا رہا تھا جو ہوا, اور جو تجربہ ہو چکا ہے میں وہ بتانے والا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سب سے بڑا مسئلہ اس دنیا میں وہ کیا ہے؟ وہ ہے انرجی. انرجی چاہیے ہر جگہ پہ, ہر کام کرنے کے لیے, ہر پروجیکٹ کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہے. اور جن کے پاس انرجی نہیں ہے ہمارے جیسے ملکوں کے پاس, وہ پیچھے. جن کے پاس انرجی ہے وہ آگے. اب انرجی کی بہت سی قسمیں ہیں. آپ تیل نکال رہے ہیں, آپ گیس نکال رہے ہیں, یا آپ کے پاس کوئی اور طرح کی کوئی انرجی ہے. لیکن جو سب سے کلین انرجی ہے وہ پتہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اٹامک انرجی کو. اور اٹامک انرجی جو ہے وہ ایک عمل ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں فشن, جس سے وہ پیدا ہوتی ہے. جس طریقے سے وہ پیدا کیا جاتا ہے اس عمل کو, اس پروسیس کو کہتے ہیں فشن. لیکن چین نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا بھائی. چین نے تو یہ کر دیا ہے کہ وہ عمل دہرا دیا ہے اس زمین پہ جو سورج میں ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے سورج اس کائنات میں, معلوم کائنات میں, ہماری کائنات میں سب سے زیادہ بڑا منبع ہے انرجی کا. پوری کائنات اس سے, کم از کم یہ سیارہ تو اس سے ہی انرجی لیتا ہے. اور سورج نہ ہو تو یہ زمین ختم ہو جائے. تو اس سورج کے اندر جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ اس پروسیس کا نام ہے فیوژن. جی, فیوژن کے ذریعے وہ بجلی, اس پروسیس سے وہ بجلی پیدا ہوتی. اور چین نے وہی تجربہ اس زمین پہ کر دیا ہے. اب بتائیں یہ کتنی بڑی خبر ہے. یہ انگلیاں کاٹ لیں گے یا نہیں کاٹ لیں گے؟ تجربہ کر دیا اس نے. اس میں ڈیوٹریم اور ٹریٹیم, یہ 2 آئسوٹوپس ہیں ہائیڈروجن کے, ان کے ذریعے یہ انرجی پیدا کی جاتی ہے. اور یہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اب اس پہ جو کام اگلا ہو رہا ہے, تجربہ اس کا کامیاب ہو چکا ہے. اب اگلا جو کام ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اس انرجی کو چینلائز کس طرح کرنا ہے, سنبھالنا کیسے. اتنی زیادہ انرجی جب پیدا ہوگی تو اس کو کیسے سنبھالیں گے؟ تو چین جو ہے وہ انرجی میں بھی سب سے اوپر. تو یہ ہے اصل میں طاقت, یہ ہے نیو ورلڈ آرڈر جو اس بار مشرق سے آیا ہے. میں نے اس سے پہلے آپ کو ذکر کرتا رہا ہوں کہ نیو ورلڈ آرڈر اس دفعہ مشرق سے آئے گا, اور یہ ہو گیا ہے. جس کی میں پہلے سے آپ کو بتا رہا تھا وہ ہو گیا ہے. یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے کہ انرجی بھی آپ کے ہاتھ میں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی آپ کے ہاتھ میں, اور کیا کیا ہے چائنا کے ہاتھ میں, یہ میں بتاؤں گا. اب یہ تو ابھی ایک پہلی قسط ہے, اگلی قسط میں بتاؤں گا کہ اور کیا کیا ہے, کن میدانوں میں چائنا جو ہے وہ آگے ہے, اور کس طرح سے وہ گریب کر رہا ہے اور اپنے قبضے میں لے رہا ہے چیزیں. یہ امریکہ اور پورا یورپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. تو اگلی قسط کا انتظار کیجیے.